بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاملہ عورت کو تنہائی میں دیکھنے والا جن اس سے عشق کرنے لگا۔ جب وہ بچہ جننے لگی تو اس کی تکلیف دیکھ اپنا سارا اور ماریا دو بہنیں تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتی تھیں۔ ان کے بچپن میں ہی ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے چچا کے پاس رہتی تھی جس کا نام فرخ تھا۔ اس نے اپنی بھتیجیوں کی پرورش کرنے کی وجہ سے کبھی شادی نہیں کی تھی، حالانکہ سب نے اسے لاکھ سمجھایا کہ بچیاں بڑی ہو جائیں گی تو شادی کے بعد اپنے گھر چلی جائیں گی، ایسے میں تم تنہا رہ جاؤ گے۔ مگر وہ نہ مانا اور بولا، میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میرے بھائی نے مرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے۔ میں ان کی ذمہ داری سے کسی طرح بھی غافل نہیں ہونا چاہتا، اس لیے میں نے اپنی پوری زندگی ان کی تربیت اور پرورش میں لگا دینی ہے۔ فرخ نے صرف زبان سے ہی نہیں کہا بلکہ ہمیشہ اپنا وعدہ نبھایا اور ان دونوں کا اپنی جان سے بڑھ کر خیال رکھا۔ وہ کپڑے کا کاروبار کرتا تھا جس کی وجہ سے اکثر شہر میں اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ایک روز وہ شہر سے اپنی دکان کے لیے کچھ سامان خرید کر لایا تو اس کے ساتھ اس کا شاگرد شہزاد بھی تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، لہٰذا فرخ نے شہزاد کو اپنے پاس ہی روک لیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا اور پہلی نظر دیکھنے سے ہی بہت سلجھا ہوا لگتا تھا۔ وہ تمام وقت نگاہیں جھکائے ان کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ سارا اور ماریا اس کی موجودگی میں خاموش تھیں، ورنہ ایسا اتفاق کم ہی ہوتا تھا۔ اگلی صبح شہزاد اپنے گھر چلا گیا تھا جو کہ شہر سے کچھ قریب تھا، مگر سارا کا چہرہ اس کی آنکھوں میں ایسا سمایا کہ اس کا دل اسی چھوٹے سے گھر میں بھٹکتا رہا جہاں بڑی اور خوبصورت آنکھوں والی ساحرہ رہتی تھی، جس کی حسین زلفوں کا وہ اسیر ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں ہر وقت اسی کا خیال رہنے لگا، نہ کام میں دل لگتا تھا اور نہ ہی گھر میں۔ عجب کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ فرخ اسے بہت پسند کرتا تھا، اس کے اندر کوئی ایسی عادت بھی نہ تھی کہ اسے ناپسند کیا جاتا۔ دوسری طرف سارا کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ شہزاد ان کے گھر ایک دن رہ کر گیا تھا تو اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جانے کے بعد ہر رنگ ہلکا پڑ گیا ہو۔ اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا اور نہ ہی وہ پہلے کی طرح ہنس بول رہی تھی۔ فرخ اور ماریا نے اس سے اداس ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے طبیعت خراب کا بہانہ لگا دیا اور اپنے دل کو سمجھانے لگی کہ دنیا میں جینے کے لیے اپنی حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ انسان کے حصے میں رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں آتا۔ شہزاد چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں سے رشتے کی بات کرے، مگر ایک بہت بڑی رکاوٹ ان کی زندگی میں شامل تھی جس کی وجہ سے اس کی شادی مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھی۔ وہ رکاوٹ اس کی بڑی بہن ساجدہ تھی جو عمر میں اس سے بڑی ہونے کی وجہ سے پہلے شادی کی حقدار تھی۔ اس کی ماں اور بہن بالکل نہیں چاہتی تھیں کہ شہزاد کی شادی پہلے ہوتی، کیونکہ اس کی ماں کا خیال تھا کہ شادی کے بعد لڑکے بدل جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، اسی لیے وہ شہزاد کی بڑھتی عمر کو نظر انداز کر کے اس کی محنت کی کمائی سے اپنی اور بیٹی کی ضروریات پوری کرتی تھی۔ صبا جو شہزاد کی بہن تھی اور عمر میں اس سے بڑی تھی، اپنے موٹاپے اور کام چوری پن کی وجہ سے خاندان بھر میں مشہور تھی اور انہی خصوصیات کی وجہ سے کوئی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا اب تک رشتہ نہ ہوا تھا۔ شکل و صورت کا بہتر ہونا یا نہ ہونا انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اپنی خامیوں پر قابو پانا اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے جس کو حل نہ کیا جا سکے۔ مگر صبا کو اپنی ذات کے اندر سوائے خوبیوں کے کچھ اور محسوس ہی نہ ہوتا تھا۔ ماں نے بھی خوب سر چڑھا رکھا تھا۔ شہزاد اس بات سے اچھی طرح واقف تھا کہ اس کی ماں کبھی اس کی شادی کے لیے نہیں مانے گی، اس لیے اس نے گھر میں کوئی ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن وہ سارا کا خیال اپنے دل سے نہیں نکال پایا تھا۔ اس دن جمعہ تھا۔ فرخ اپنی دکان جلدی بند کر کے گھر آ گیا تھا۔ سارا اور ماریا نے کھانے پر اہتمام کیا تھا، سو اس نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ چاچا کی موجودگی میں وہ دونوں بہنیں دروازے پر نہیں جاتی تھی، لہٰذا فرخ نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے خالدہ کھڑی تھی جو اس محلے میں رشتہ کرانے والی ایک مشہور عورت تھی۔ فرخ نے اسے اندر بلایا اور بہت عزت احترام سے بٹھایا اور سارا اس کے لیے چائے بنا کر لائی۔ چائے پینے کے بعد اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔
देख भाई फर्रुख, बचपन से तुझे जानती हूँ, मेरे भाइयों जैसा है। किस तरह तूने इन दोनों बच्चियों की परवरिश की है, किसी से ढका छुपा नहीं है। मैं भी इस वक्त इन्हें अपनी बेटियां समझकर ही आई हूँ। पिछली गली में जो 2 साल पहले यूसुफ लोग आए थे, उन्होंने मुझे रिश्ते के लिए भेजा है। अपनी बड़ी वाली सारा को पसंद किया है। एक इकलौता बेटा है, अच्छा कमाता है। मैं तो कहती हूँ हाँ करने में देर ना लगाओ। खालदा ने अपनी बात मुकम्मल करके फर्रुख को सोच में डाल दिया। वो कुछ देर सोचकर बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है बाजी खालदा, लेकिन मैं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं कर सकता। तुम तो जानती हो बेटियों का मामला बहुत नाजुक होता है। पूरी छानबीन और सोच विचार के बाद ही कोई जवाब दूंगा। दरवाजे के बाहर खड़ी सारा, जो पूरी बात सुन रही थी, उसे फर्रुख की बात सुनकर कुछ इत्मीनान हुआ था। खालदा तो थोड़ी देर बाद चली गई, लेकिन फर्रुख के लिए सोच का सामान और सारा के लिए फिक्रात का तूफान छोड़ गई थी। रात को वो दोनों बहनें बहुत देर तक बातें करती रही थीं। सारा ने अब तक मारिया को अपने दिल का हाल नहीं बताया था। ऐसा नहीं था कि वो बहन पर एतबार नहीं करती, बल्कि उसे शहजाद के बारे में बताते हुए शर्म महसूस हो रही थी। वो रात को बहुत देर से सोई थी, इसलिए सुबह को देर से आँख खुली तो फर्रुख अपनी दुकान पर जा चुका था। फर्रुख दुकान पर पहुंचा तो शहजाद पहले से वहां उसका इंतजार कर रहा था। सलाम उस्ताद जी, क्या बात है, आज बड़े थके हुए और परेशान नजर आ रहे हो? शहजाद ने पूछा तो फर्रुख ने जवाब दिया, परेशान नहीं हूँ, बस आज नाश्ता नहीं किया और तबीयत सेट नहीं है। ये सुनकर शहजाद फिक्रमंदी से बोला, मैं आपके लिए अभी नाश्ता लेकर आ जाता हूँ। फर्रुख ने उसे फौरन मना किया और बोला, नहीं पुत्र, बाहर का खाना खाकर तो वैसे ही मेरे मैदे में दर्द हो जाता है। मैं घर फ़ोन कर देता हूँ, वो कुछ देर में पैक कर देंगी, तो जाकर घर से मुझे खाना ला देना। उस्ताद जी की बात सुनकर शहजाद हैरान रह गया और दिल में खुश भी हुआ कि चलो इसी बहाने सही वो सारा की एक झलक देख ही लेगा। फर्रुख ने घर फ़ोन करके खाना पैक करने का कहा और फिर वो दोनों काम में लग गए। फर्रुख ने शहजाद को घर जाने का कहा, जो पहले ही दिल में ये उम्मीद लगाए बैठा था कि कब उस्ताद कहे और वो वहां से निकले। दरवाज़ा सारा ने खोला था। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि सामने वो दुश्मन जान खड़ा होगा। अपने सामने शहजाद को देखकर वो हैरान और परेशान रह गई थी। यही हाल उसका था। सारा को सामने देखकर जैसे अपने हवास खो बैठा था। वो बहुत देर तक एक दूसरे को यूं ही खड़े तकते रहे। मैं खाना लाती हूँ। सारा एकदम जैसे ख्वाब से बेदार हुई। शहजाद भी हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा था, जैसे उसे अपनी चोरी पकड़े जाने का डर हो। उस दिन शहजाद को अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि आग दोनों तरफ बराबर लगी है। सारा की आंखों में मोहब्बत का सिमटा हुआ तूफान, जो वो देख चुका था, उसे बेचैन कर रहा था। वो पूरी रात उसने आंखों में काट दी थी। सुबह को दुकान पर पहुंचा तो उस्ताद को सोचों में गुम पाया। वो पूछे बिना ना रह सका, कोई परेशानी है उस्ताद जी? उसने पूछा तो फर्रुख ने हड़बड़ा कर उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ परेशान तो हूँ, एक लड़के की छानबीन करनी है। शहजाद के जहन में खतरे की घंटी बजी। वो क्यों उस्ताद जी? उसके पूछने पर फर्रुख ने जवाब दिया, अपनी सारा का रिश्ता आया है। वैसे तो जान पहचान वाले लोग हैं, लेकिन तुम तो जानते हो कि मैं सुबह से शाम तक दुकान पर मसरूफ़ रहता हूँ। मुझे लोगों से मिलने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। मैं चाहता हूँ कि अपने तौर अच्छी तरह छानबीन करवा लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। उसके बाद ही फाइनल जवाब दूंगा। तुम ऐसा करो कि लड़के के बारे में जानकारी हासिल कर लो और फिर सारी मालूमात मुझे फराहम करो। फर्रुख सारी जिम्मेदारी शहजाद को सौंपकर मुतमईन हो गया, लेकिन दूसरी तरफ शहजाद का सारा सुकून गारत हो गया। इतनी जल्दी सारा का किसी दूसरी जगह से रिश्ता आ जाएगा, उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो काम से वापसी पर अपने दोस्त असद के पास चला गया। उसने असद को पूरी बात बताई तो वो अपना सर पीट कर रह गया और बोला, अगर अब एक्शन ना लिया तो सारी उम्र बहुत बुरा पछताओगे, और वो वक्त दूर नहीं जब सारा के बच्चे तुम्हें मामू मामू कहकर बुलाएंगे। इससे पहले कि मामला इस हद तक खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करे, तुम जल्द अज जल्द खाला को उसके घर रिश्ते के लिए भेज दो। बहुत देर तक असद उसे समझाता रहा और उसकी हिम्मत बढ़ाता रहा। शहजाद 2 घंटे बाद वहां से उठा तो वो अपनी अम्मा से बात करने का पक्का इरादा कर चुका था।
شہزاد کی ماں نے اس کے منہ سے اس کے رشتے کی بات سنی تو اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ بیٹے کو کسی طرح اپنی ضد سے باز رکھنے کے لیے اس نے جھوٹ موٹ بے ہوش ہونے کا ناٹک شروع کر دیا۔ ہائے، یہ کسر رہ گئی تھی، میری ماں کے گھر میں کوئی عورت مالکن بن کر آ بیٹھے گی، یہ تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ صبا جو قریب بیٹھ کر ساری باتیں سن رہی تھی، اپنا ہاتھ سینے پر مار کر زور زور سے رونے لگی۔ ابا مرنے سے پہلے ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جاتا، وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ شہزاد ہکا بکا سا دونوں کے ڈرامے بازی دیکھ رہا تھا۔ بند کریں گے ڈرامے، میں نے اپنی شادی کی بات کی ہے، مرنے کی نہیں۔ آپ لوگوں نے تو صفے ماتم ہی بچھا دی ہے۔ وہ چیخ کر بولا تو اس کی ماں اپنی بے ہوشی بھلا کر آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی اور بولی، صبا مجھے لگتا ہے کہ کسی چڑیل نے اس پر اپنا جادو چلا دیا ہے۔ کون ہے وہ کمبخت؟ اب اس کا نام بھی بتا دے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بیٹے کا منہ نوچ لے۔ میرے استاد کی بیٹی سارا، ان کے گھر رشتہ لے جانے کی تیاری شروع کریں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اٹھ کے جانے لگا تو اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اس کی کمر پر ایک تھپڑ لگا دیا۔ بظاہر کام کرنے، لیکن عشق معشوق کے چکر چلانے جاتا ہے تو، کمبخت، پیدا ہونے سے پہلے مر کیوں نہیں گیا؟ شہزاد نے ماں کی بات کا کوئی اثر نہ لیا اور بولا، بس کر دے اماں، بدگمانی کی بھی حد ہوتی ہے، تم نے وہ بھی پار کر لی ہے۔ تمہارے سامنے صفائیاں دینا تو بیکار ہے، اس لیے میں صاف اور سیدھی بات کر رہا ہوں کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں تو کل میرے استاد کے گھر رشتہ لیے چلی جانا، ورنہ بھول جانا کہ دنیا میں تمہارا کوئی بیٹا بھی تھا۔ شہزاد یہ کہہ کر رکا نہیں، جبکہ دونوں ماں بیٹی اپنا دل تھام کر رہ گئیں۔ اب ان کے پاس رشتہ لے جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ وہ دونوں اچھی طرح جانتی تھیں کہ زیادہ عشق کا بھوت سوار ہوا تو شہزاد گھر چھوڑ کر بھی جا سکتا ہے۔ سو انہوں نے پیار سے وار کرنے کا سوچا اور شہزاد کو بڑے لاڈ سے کہا، تمہاری خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے، جہاں کہو گے رشتہ لے کر چلی جائیں گے۔ ماں اور بہن کی چالاکی کو سمجھے بغیر شہزاد خوش ہو گیا اور مستقبل کے سہانے سپنے سجانے لگا۔ فرخ جو یوسف کے بیٹے کے لیے چھان بین کرنے کا کہہ کر بھی فکر مند سے ہی تھے، اگلے روز شہزاد کو اپنی ماں اور بہن کے ساتھ گھر آتے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ شہزاد کی ماں حسینہ نے آتے ہی اپنی جھولی فرخ کے آگے پھیلا دی اور بولی، بھائی صاحب، ذرا سا تھا میرا شہزاد، اس وقت سے آپ کے پاس کام سیکھ کر اب کام بھی کر رہا ہے، آپ سے بہتر اس کے بارے میں بھلا کون جانتا ہوگا۔ مہربانی کر کے سارا بیٹی کا رشتہ میری شہزاد کے لیے دے دیں، یقین مانے اپنی جان سے بڑھ کر اس کا خیال رکھیں گے، کبھی گرم آنچ نہ لگنے دوں گی میں۔ شہزاد ماں کے لہجے سے اتنی محبت دیکھ کر دل ہی دل میں ماں پر قربان ہوا جا رہا تھا، جبکہ سارا جو دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی اسے بالکل اندازہ نہ تھا کہ شہزاد اتنی جلدی یہ قدم اٹھا لے گا۔ اسے سب خواب ہی لگ رہا تھا۔ اسے شہزاد کی وفا پر یقین ہوا، ساتھ ہی دل میں اس کے لیے محبت اور عزت میں اضافہ ہوا۔ فرخ نے حسینہ کو یوں جھولی پھیلائے دیکھا تو بولا، بہن جی مجھے سوچنے کی کچھ مہلت دیجیے، جھولی پھیلانا چنگی گل نہیں ہے، مگر وہ تو بضد تھی کہ کوئی جواب لے کر ہی اپنا پھیلا ہوا دامن سمیٹے گی، سو مجبوراً انہیں ہاں کرنی پڑی۔ تب حسینہ سکون سے بیٹھی اور اپنے بیگ سے مٹھائی نکال کر سب کا منہ میٹھا کرانے لگی۔ مٹھائی کھلانے کے بعد اس نے سارا کو گلے لگا کر پیار کیا۔ بظاہر صبا بھی بہت خوش تھی۔ کچھ دیر بعد جلدی شادی کرنے کا وعدہ لے کر حسینہ، شہزاد اور صبا اپنے گھر چلے گئے۔ فرخ جو صبح تک سارا کے لیے بہت پریشان تھے، اب کافی مطمئن ہو گئے تھے، کیونکہ شہزاد ان کا دیکھا بھالا لڑکا تھا۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد وہ ان کے پاس دکان پر کام کرتا رہا تھا۔ یہ کہا جائے تو درست ہوگا کہ وہ ان کے سامنے پل کر جوان ہوا تھا۔ انہوں نے بھی ہر طرح سے اس کا خیال رکھا تھا۔ اپنے نیک اور فرمانبردار شاگرد کو داماد کے روپ میں دیکھنے کا تصور کر کے فرخ کو بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ ماریہ بہن کی جدائی کے بارے میں سوچ کر غم زدہ تھی، لیکن اس کی خوشیوں کے لیے دل سے دعا گو تھی۔ دونوں گھرانے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے اور پھر وعدے کے مطابق فرخ نے عید کے بعد ایک اداس سی شام سارا کو شہزاد کے ساتھ رخصت کر دیا۔ سسرال میں قدم رکھتے ہی سارا کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ وہ تمام تر خوشیاں اور سکون اپنے چچا کے گھر کی دہلیز پر ہی چھوڑ آئی ہے۔ حسینہ جو دنیا دکھاوے کو بہو کے لیے ڈھیر سارا زیور لے کر گئی تھی، اس نے سارا کے کمرے میں جانے سے پہلے ہی وہ سارا زیور اتروا لیا تھا۔ صرف یہی نہیں،
बल्कि उसने पहले दिन ही सारा को अच्छी तरह बावर करा दिया कि अब इस घर के कामों की सारी जिम्मेदारी उसकी है, क्योंकि सबा मेहमान है। आज नहीं तो कल उसे अपने ससुराल चले ही जाना है। इसके बाद पूरे घर पे सारा का ही राज होगा, इसलिए उसे अभी से अपनी सारी जिम्मेदारियां समझ लेनी चाहिए। सारा बेचारी चुपचाप सारी नसीहतें सुनती रही और खामोशी से सर हिलाती रही। शहजाद खामोश था, वो किसी मामले में कुछ ना बोला। अगले दिन जब वो अपने घर मिलने के लिए जाने लगी तो जैसे ही शहजाद कपड़े चेंज करने के लिए गया, हसीना ने सारा से कहा, हमारे यहाँ रिवाज है कि बहू जब पहली बार मैके जाती है तो पूरे घर वालों के कपड़े लेकर आती है। तुम्हारे तो फिर अपने कपड़े की दुकान है, तुम ऐसा करना, मेरे लिए कोई हल्के रंग का जोड़ा देख लेना। गहरे रंग मुझे पसंद नहीं, और माँ बाप तो तुम्हारे हैं नहीं। अपनी बहन को ही जरा तौर तरीके सिखा देना कि घर आए दामाद की किस तरह आवभगत करते हैं। भोली भाली सारा बेचारी, जिसने कभी ऐसे चालाकियां देखी थी और ना ही कभी सुनी थी, उसे समझ ही ना आया कि इस बात का क्या जवाब दे, लेकिन सिर्फ सर हिलाकर रह गई। रास्ते में शहजाद उससे बहुत दिलचस्प बातें करता रहा, लेकिन वो सिर्फ हाँ हूँ में जवाब देती रही थी, क्योंकि उसके जहन में सास की कही हुई बातें गर्दिश कर रही थी। इसलिए वो ज्यादा हंस बोल ना पाई। घर जाकर भी उसका यही हाल रहा। मारिया और फर्रुख से ज्यादा बात नहीं कर पाई थी। खाना भी ठीक से नहीं खाया गया। सारा सोच रही थी कि अपने मुंह से खुद किस तरह कपड़ों का तकाजा करे। वो अच्छी तरह वाकिफ थी कि फर्रुख का काम आजकल अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि उसकी शादी पर भी अच्छा खासा खर्चा हो गया था। सबसे अहम बात यह कि उसे मांग कर लेना हमेशा से ही मायूब लगता था। मारिया ने उसे उदास देखा तो दिल ही दिल में सोचा कि शायद घर से दूर रहने की वजह से सारा इस तरह गुमसुम है। ये बात फर्रुख ने सोचकर खुद को तसल्ली देने की कोशिश की थी। वो सारा से कोई यही बात पूछकर उसे उसके ससुराल वालों से बदगुमान नहीं करना चाहते थे। सारा वापस जाने लगी तो उसकी आंखों में आंसू की चमक वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही थी। फर्रुख ने उसके सर पर हाथ रखा और बहुत सी दुआएं दी, जबकि मारिया कमरे से एक बड़ा सा बैग उठाकर लाई और उसे थमा दिया। सारा ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दी, जबकि फर्रुख ने कहा, पहली बार बेटी घर आती है तो उसे खाली हाथ रुखसत नहीं किया जाता। ये तुम्हारे और सब घर वालों के कपड़े हैं। उसका मुतालबा यूं बगैर कहे पूरा हो जाएगा, ये सब उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। उसने मोहब्बत भरी और शुक्रगुजार नजरों से अपने चाचा और बहन की तरफ देखा था, जिनकी आंखों में अब तक उससे जुदाई का दुख एक सुर्ख लकीर की सूरत मौजूद था। उसका दिल भी दुख से बोझल था, मगर वो उन्हें खुदा हाफिज कहकर शहजाद के साथ चली आई। हसीना ने बहू के हाथ में कपड़ों का बड़ा सा बैग देखा तो दिल को इत्मीनान हुआ कि बहू पर उसका रोब चल गया है। सारे कपड़े निकालकर उसके हवाले किए तो शहजाद के सामने वो बड़े तकल्लुफ का मुजाहरा करती रही और बोली, भला इनकी क्या जरूरत थी? भाई साहब ऐसे ही परेशान हुए। सारा इस दोगलेपन पर हैरान सी उसका चेहरा देखकर रह गई। उसे इन चंद दिनों में ही सास की फितरत का अच्छी तरह अंदाजा हो गया था। अभी शहजाद के काम की छुट्टियां खत्म नहीं हुई थी कि गांव से उसके ताया और ताई आए और बोले, अब वो वक्त आ चुका है कि हम अपना आबाई घर बेचकर रकम को आपस में तकसीम कर लें, ताकि हम और आप अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। शहजाद ने समझदारी का मुजाहरा किया और बोला, आपकी बात ठीक है ताया जान, मगर मैं अपने मरहूम बाबा के वारिस का हिस्सा बेचना नहीं चाहता, बल्कि हम ये घर छोड़कर वहाँ रिहाइश इख्तियार करेंगे। बेटे ने हतमी अंदाज में कहा तो हसीना तिल मिलाकर रह गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस घर में वापस जाए जहाँ से वो ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर निकली थी। मगर शहजाद के आगे उसकी एक न चली और उसे उस बड़े से हवेली नुमा घर में वापस आना पड़ा। यहाँ आकर शहजाद ने अपना कारोबार करने को तरजीह दी थी, क्योंकि ये गांव सारा के गांव से बहुत दूर था और अब वो फर्रुख के साथ काम नहीं कर सकता था। सारा इतनी दूर आकर बहुत उदास है, लेकिन सब्र के अलावा कोई चारा न था, सो वो सब्र शुक्र से रहने लगी। ये घर पुराने तर्ज का बना हुआ बड़ा सा घर था। आम के बड़े से पेड़ ने अपने पत्तों से आधे सहन को ढांप रखा था। अंधेरे में दरख्त के ऊपर देखने से सारा को बहुत खौफ महसूस होता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था जैसे पत्तों के झुरमुट में कोई उसे देख रहा हो। उसने कई बार इस बात को महसूस किया, लेकिन हर बार अपना वहम समझते हुए दिल को समझाती
اور اس بات کا کبھی شہزاد سے ذکر نہیں کر پائی تھی۔ دوسری طرف حسینہ اور صبا نے اس کا جینا دو بھر کر رکھا تھا۔ انہیں معلوم ہوا کہ سارا ماں بننے والی ہے تو اسے مزید ستانے لگی اور کھانے پینے کی چیزیں اس سے چھپا کر رکھنے لگی۔ حسینہ جو ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ صبا پرایا دھن ہے، کب سسرال چلی جائے گی کچھ پتا نہیں، مگر شادی کو 2 سال گزرنے کے بعد بھی اس کا رشتہ طے نہیں ہو پایا تھا اور دور دور تک اس کے سسرال جانے کا کوئی امکان نہ تھا۔ باپ بننے کی خوشخبری نے شہزاد کو بہت خوش کر دیا تھا۔ وہ ہر طرح سے سارا کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں صبا اور حسینہ مل کر ان چیزوں کا صفایا کر دیتی جو شہزاد بیوی کے لیے بہت محبت سے لاتا تھا۔ ایک روز صبح کے وقت سارا سب کو ناشتہ بنا کر دے رہی تھی۔ اس کی کمر میں شدید درد تھا، مگر اس کے باوجود اس نے کسی کو بتائے بغیر پورا کام کرنا تھا۔ ناشتے کے دوران شہزاد نے بتایا کہ پرسوں میں 3 دن کے لیے شہر جا رہا ہوں، ایک بڑی فیکٹری سے کپڑوں کا اسٹاک اٹھانا ہے۔ 2 دن تو سفر میں ہی گزر جائیں گے، اس لیے میں چوتھے دن گھر واپس لوٹ آؤں گا۔ سارا تم اپنا خیال رکھنا اور اماں صبا سے کہہ دو کہ وہ بھی اب گھر کا کام کر لیا کرے۔ سارا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے دیکھ کر ہی معلوم ہو رہا ہے۔ شہزاد سرسری انداز میں یہ کہہ کر چلا گیا، مگر 2 دن تو صبا اور حسینہ صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ تیسرے دن شہزاد گھر سے نکل گیا تو دونوں ماں بیٹی اپنی اصلیت پر اتر آئیں اور اس کے ساتھ برا سلوک شروع کر دیا۔ صبا نے سارا کے کمرے سے سارا فروٹ اور کھانے کا سامان اٹھا لیا اور کہا، یہ سب میرا بھائی لے کر آیا ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ یہی نہیں بلکہ حسینہ نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر کمرے میں بند کرتے ہوئے بولی، بدبخت، شکل کی نہ صورت کی، میرے بیٹے کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ اب جب تک وہ نہیں آ جاتا تو یہیں رہ اور ہماری بلا سے مر، ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سارا التجا کرتی رہ گئی، مگر ان ظالم عورتوں پر کوئی فرق نہ پڑا اور انہوں نے سارا کو کمرے میں بند کر دیا۔ وہ بیچاری کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی اور ساتھ ہی اپنی بہن کو یاد کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے سفر کرنے سے منع کر رکھا تھا، ورنہ شہزاد اسے میکے ہی چھوڑ جاتا۔ بھوک سے اس کا برا حال ہونے لگا، اس کا سر بوجھل ہو رہا تھا۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ کافی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے سر میں بہت پیار سے انگلیاں پھیر رہا ہو۔ اس نے حیرت سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے بہت قریب ایک سایہ سا موجود تھا۔ سارا کے پورے جسم میں خوف دوڑ گیا۔ کون ہو تم اور یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ سارا نے کہا تو وہ بولا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں اور تمہیں کسی صورت بھی پریشان نہیں دیکھنا چاہتا۔ سارا اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے کہانیوں میں بہت سن رکھا تھا کہ جنات انسانوں پر مہربان ہو جاتے ہیں اور عاشق ہونے کے بعد اپنا عشق بہت خوب نبھاتے ہیں، مگر ایسا اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی جن اس کے پاس بیٹھ کر اظہار محبت کر رہا تھا۔ تم اگر میرے دیس چلو تو میں تمہیں وہاں کی رانی بنا کر رکھوں گا، اس نے کہا تو سارا غصے سے بولی، اپنی بکواس بند کرو، میں کسی کی بیوی اور ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر جن کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا اور پھر بولا، ٹھیک کہتی ہو، مگر میرے دل پر میرا اختیار نہیں ہے، معاف کرنا، غلطی سے کہہ بیٹھا تھا۔ اس کا ندامت بھرا انداز دیکھ کر سارا خاموش ہو گئی۔ اسی وقت کمرے سے اشتہا انگیز خوشبو اٹھنے لگی۔ سارا نے منہ موڑ کر دیکھا تو دوسری طرف بہت نفاست سے مزیدار کھانے چنے ہوئے تھے۔ تمہارے لیے یہ تھوڑا سا اہتمام یقیناً تمہیں پسند آئے گا، یہ کہہ کر جن خدا حافظ کہہ کر چلا گیا، جبکہ سارا جس کا بھوک سے برا حال تھا اٹھ کر کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ اس وقت وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ یہ کھانا لانے والا کوئی انسان نہیں بلکہ جن ہے اور اسے یہ کھانا کھا کر کچھ ہو بھی سکتا ہے۔ اسے فکر تھی تو صرف اپنی بھوک مٹانے کی فکر تھی۔ سارا نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا لذیذ کھانا کھایا تھا۔ گوشت میں بنے یہ زبردست پکوان کھا کر اس کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ دوسری طرف حسینہ اور صبا نے اسے کمرے میں بند کر دیا تھا، لیکن اب گھر کے کام کرتے ہوئے دونوں کی جان نکل رہی تھی۔ سارا نے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کمرے میں ہی واک کی اور پھر سو گئی۔ کافی دیر بعد اس کی آنکھ شور کی آواز سے کھلی تو اس نے غور کیا تو وہ آواز باہر سے آ رہی تھی۔ حسینہ نے چیخو پکار مچائی ہوئی تھی، وہ مسلسل سارا کو آواز دے رہی تھی۔ سارا سمجھ گئی کہ ضرور کوئی غیر معمولی بات ہے، اسی وجہ سے حسینہ کا دماغ بھی اپنی جگہ سے سرک گیا ہے، جو اسے کمرے میں بند کرنے کے بعد اس سے ہی پکار رہی تھی۔ سارا خاموشی سے کمرے میں بیٹھی رہی۔
اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ کچھ دیر بعد روتے ہوئے حسینہ نے دروازہ کھولا اور سارا باہر نکلی تو اسے معلوم ہوا کہ صبا پاؤں پھسلنے کی وجہ سے بہت برا گر چکی ہے۔ اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی اور اب وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ حسینہ سے تو بیٹی کا دکھ دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ صبا کا خیال رکھنا، میں کسی موچ نکالنے والے کو دیکھ کر لاتی ہوں۔ حسینہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ صبا نے نفرت سے سارا کی طرف دیکھا اور بولی، تو نے ہی مجھے کمرے میں بند ہو کر بد دعا دی ہوگی، اسی لیے میرا یہ حال ہوا ہے۔ وہ غصے میں اور بھی اول فول بکنے لگی، جبکہ سارا خاموش بیٹھی رہی۔ ابھی وہ سارا کو برا بھلا کہہ ہی رہی تھی کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا پاؤں پکڑا اور زور سے ہلانا شروع کر دیا ہو۔ وہ درد سے دوہری ہو رہی تھی اور اپنا سر ادھر ادھر پٹک رہی تھی۔ 2 گھنٹے بعد جب حسینہ آئی تو صبا کا پاؤں خود ہی ہلنا بند ہو گیا تھا، مگر اس وقت تک اس کا درد سے برا حال ہو گیا تھا، اور پھر اس کی مرہم پٹی ہوئی تھی تو اسے کچھ سکون محسوس ہوا۔ حسینہ بیٹی کی تیمارداری میں لگ گئی اور ساتھ ہی اس نے سارا کو بھی اپنے ساتھ لگا لیا۔ سارا جس کے لیے چلنا بھی مشکل تھا، حسینہ اس کے لیے لہٰذا نت نئے کام نکال کے رکھتی، اور جب وہ کر لیتی تو اس میں عیب نکالنا اپنا فرض سمجھتی۔ شہزاد کو واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی۔ سارا صبح اٹھی تو اس کی طبیعت بوجھل تھی۔ اس کا بیڈ سے اترنے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر ساس کے ڈر سے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اور جیسے ہی بیڈ سے اترنے لگی تو اسے اپنی کمر میں شدید درد محسوس ہوا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی تو حسینہ کمرے میں آ گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ بولی، کچھ دیر سکون سے بیٹھ جا، میں ٹیکسی لے کر آتی ہوں، چیخ و پکار نہ مچانا ورنہ محلے والے جمع ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، مگر سارا کا درد بڑھتا چلا گیا اور وہ کمر پکڑ کر درد سے دوہری ہوئی اور اپنی چیخیں ضبط کرتی رہی۔ صبا ساری صورتحال جاننے کے باوجود اپنے کمرے میں رہی اور باہر آ کر اس نے ایک نظر بھی سارا پر نہ ڈالی۔ اسی وقت سارا کو اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کمرے میں اس کے علاوہ کون موجود ہے۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ اپنا سر دیوار میں پٹک رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو سارا کا سارا درد اپنے نام لکھوا لیتا۔ حسینہ سارا کو لے کر ہسپتال پہنچ گئی، اور ہسپتال پہنچنے کے تھوڑی ہی دیر بعد سارا نے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ شہزاد بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچا تھا اور بیٹے کو دیکھ کر اس کی ساری تھکن دور ہو گئی تھی۔ سارا جس نے بڑا کٹھن وقت گزارا تھا، اسے مسلسل ایک سایہ سا اپنے ساتھ محسوس ہو رہا تھا، جسے وہ دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن واضح طور پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کس کا سایہ ہے۔ گھر آ کر شہزاد نے پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی اور سب کی دعوت کی۔ ماریا بھی اس سے ملنے کے لیے آئی تھی اور پیارے سے بھانجے کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ صبا جسے بھتیجے کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے تھا، منہ پھلائی گھوم رہی تھی۔ اتنا ضرور تھا کہ مہمانوں اور بھائی کا خیال کرتے ہوئے وہ سخت سست سنانے سے پرہیز کر رہی تھی، مگر سارا اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کے دل کا حال اچھی طرح جان چکی تھی، مگر اس نے صبا کو نظر انداز کر دیا اور خود کو بیٹے کی خوشی میں گم کرنا چاہا۔ شہزاد نے اسے تحفے کے طور پر ایک خوبصورت سونے کی مالا دی، جسے خریدنے کے لیے وہ سالوں سے پیسے جمع کر رہا تھا۔ حسینہ اور صبا نے جب اس کی ایسی دریا دلی دیکھی تو جل بھن کر کباب بن گئی۔ صبا روئی اور اپنی ماں سے بولی، اگر تم وقت پر میری شادی کر دیتی تو آج میرے بھی بچے ہوتے اور میں ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی۔ یہ سن کر حسینہ نے اپنا دل تھام لیا اور بولی، میں نے بہت کوشش کی، مگر کوئی لڑکا تیری نظر میں جچتا تبھی تو بیاہ کرتی تیرا۔ کسی کا رنگ کالا ہوتا تھا تو کسی کا قد چھوٹا، تو خود جیسے آسمان سے اتری کوئی پری ہے۔ گھر میں پڑی پڑی وزن بڑھا، اتنا بڑھا لیا کہ اب کوئی رشتہ لانے کی غلطی ہی نہیں کرتا۔ یہ سن کر صبا آگ بگولا ہو گئی اور پھر دونوں ماں بیٹی کی ایسی لڑائی ہوئی کہ پورے گھر میں ہی آواز گونجی۔ سارا اپنے کمرے میں لیٹی ساری باتیں سن رہی تھی۔ لڑائی بہت دیر تک جاری رہی۔ صبا چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور ماں سے برابر سے بھی زیادہ مقابلہ کر رہی تھی۔ ارے تجھ سے اچھی تو وہ سارا ہے، پرائی اولاد ہے، مگر کبھی میرے آگے ایک لفظ نہ بولی۔ یہ سن کر صبا تیش میں آ گئی اور بولی، وہی ہے فساد کی جڑ، آج میں اسے اور اس کے بچے کو ختم کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ سارا کے کمرے کی جانب دوڑ پڑی، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا اور بچے کا بچاؤ کرتی، صبا نے گلدان سے سارا پر حملہ کر دیا۔ مگر ہوا یہ کہ جیسے ہی صبا نے سارا کے سائڈ ٹیبل پر رکھا گلدان اٹھا کر سارا کے سر کا نشانہ لے کر اسے مارنا چاہا،
وہ گلدان اڑتا ہوا بہت زور سے صبا کے آ لگا اور وہ لہرا کر فرش پر گر پڑی۔ حسینہ جو اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی ابھی 1 منٹ پہلے بیٹی سے جھگڑا بھلا کر اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے لگی، اس ڈر سے کہ کہیں گلدان پھر سے صبا پر نہ آ بچے۔ حسینہ بڑی مشکل سے صبا کو جھنجھوڑ کر اٹھا کر وہاں سے باہر لے گئی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ وہ دونوں ماں بیٹی سارا سے ڈرنے لگی اور یہ سمجھنے لگی کہ شاید سارا کے پاس کوئی جادو ہے اور وہ اپنے جادو کے بلبوتے پر ہی انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس دن کے بعد سے سارا کی زندگی کچھ بہتر گزرنے لگی۔ اب صبا گھر کے کام بھی کرنے لگی تھی۔ ایک روز سارا کا بیٹا عفان جو پورا دن ماں کو دوڑائے رکھتا تھا اس وقت بھی رو رہا تھا اور سارا اسے لے کر بہلا رہی تھی۔ صبا صحن کی جھاڑو لگا رہی تھی جبکہ حسینہ اپنی چٹیاں بنا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ حسینہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے اس کی ہم عمر ایک عورت کھڑی تھی جو اسے دیکھ کر گرم جوشی سے حسینہ کے گلے لگ گئی۔ یہی حال حسینہ کا تھا، وہ اپنی بچپن کی دوست کو سامنے کھڑا دیکھ کر خوشی کے مارے رو پڑی۔ آبدہ اندر آئی اور بے تکلفی سے چارپائی پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ دونوں دوستیں سالوں بعد ایک دوسرے سے ملی تھیں، اس لیے بہت خوش تھیں۔ بچپن اور جوانی کی بہت سی یادیں تازہ ہوئیں، ساتھ ہی ایک دوسرے کے گھر والوں کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی۔ آبدہ اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی اور بولی، چھوٹے چھوٹے سے 4 بچے ہیں۔ چوتھے بیٹے کی پیدائش کے دوران بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس وقت سے بیچارہ تنہا ہو گیا، بچوں کو بھی سنبھالتا ہے اور ساتھ کام بھی کرتا ہے۔ مجھ بوڑھی جان میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس عمر میں بچوں کو پکا کر کھلاؤں یا دھو کر پہناؤں۔ یہ سن کر حسینہ کو بھی بہت دکھ ہوا اور وہ بولی، تم کوئی اچھی لڑکی دیکھ کر اس کی دوسری شادی کیوں نہیں کروا دیتی؟ آبدہ سر داہ بھر کر رہ گئی اور بولی، اے بہن، 4 بچوں کا باپ سن کر ہر کوئی انکار کر دیتا ہے، خدا کا خوف تو لوگوں کے دلوں میں رہا ہی نہیں ہے۔ تم سناؤ، صبا کا رشتہ ہو گیا ہے؟ حسینہ نے انکار میں سر ہلایا اور بولی، نہیں بہن، کچھ عمر زیادہ ہو گئی اور کچھ جسامت بڑھ گئی ہے، کوئی ایک بار آتا ہے تو دوبارہ آنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ حسینہ نے دکھ سے کہا تو آبدہ بولی، اگر برا نہ مانو تو اپنی صبا کا رشتہ میری فیصل کے لیے دے دو۔ مانا 4 بچوں کا باپ ہے مگر صبا کو شہزادیوں کی طرح رکھے گا، بچے بھی ایک آواز سننے والے ہیں، بڑے فرما بردار اور نیک۔ آبدہ نے بیٹے کی تعریفوں کے پل باندھے تو حسینہ بولی، بات تو تمہاری ٹھیک ہے مگر جب تک مٹھائی لے کر نہ آؤ گی میں ہاں نہیں کروں گی۔ آبدہ خوش ہو گئی اور بولی، لو جی کر لو گل، میں کل ہی فیصل کے ساتھ مٹھائی لے کر آتی ہوں۔ پھر دونوں بہنیں ہنس پڑی۔ صبا فیصل کے رشتے پر راضی ہو ہی گئی، اب اس بڑھتی عمر میں یہ رشتہ بھی غنیمت تھا، منگنی کے جھنجھٹ میں پڑے بغیر ڈائریکٹ شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ شہزاد اور سارا نے سکون کا سانس لیا، اب صبا انہیں تنگ کرنے کے بجائے اپنی شادی کی تیاریوں میں لگی رہتی تھی۔ فیصل کے ساتھ ایک خوبصورت اور خوشیوں بھری زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی نہ تھکتی۔ آخرکار وہ دن بھی آ پہنچا جب صبا اس گھر سے رخصت ہوئی۔ شہزاد اور سارا تو دور کی بات، حسینہ اور خود صبا نے بھی رخصتی کے وقت ایک آنسو تک نہ بہایا تھا۔ صبا کی شادی میں ماریا بھی آئی اور بہن کے ساتھ بہت اچھا وقت گزار کر گئی تھی۔ شادی کے بعد صبا گئی تو 1 ہفتے تک پلٹ کر میکے کی خبر ہی نہ لی۔ حسینہ روز صبح شہزاد سے کہتی، مجھے صبا کا نمبر تو ملا دے، میرا اس سے بات کرنے کا دل چاہ رہا تھا، اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ کم بخت فیصل ایک دن بھی بچے کو ملوانے کے لیے نہیں لے کر آیا۔ دوسری طرف شہزاد کے پاس ماں کو نمبر ملا کر دینے کا وقت ہوتا اور نہ ہی بات کا جواب دینے کا، اسے صبح کو کام پر جانے کی جلدی رہتی تھی۔ وہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک بار ماں کو صبا کا نمبر ملا کر دیا تو 2 گھنٹے سے پہلے ان کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اس لیے جان بوجھ کر نظر انداز کر کے چلا جاتا۔ آج کچھ یہ ہوا کہ حسینہ نے شہزاد سے کوئی ضد نہ کی اور شہزاد کے جانے کے بعد سارا کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے کے بعد اس نے اپنی چادر اوڑھی اور سارا سے کہا، میں صبا سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں، کنجی لگا لو۔ سارا نے چھوٹے بیٹے کو گود سے اتارا اور حسینہ کے جانے کے بعد کنجی لگا کر بیٹھ گئی۔ حسینہ صبا کے گھر پہنچی تو دروازے پر شور کی آواز سن کر وہیں رک گئی۔ گھر کے اندر سے آبدہ کی تیز آواز گھر کے باہر تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ ماں نے ذرا تمیز نہ سکھائی، اتنا نہیں کہ پہلے روتے ہوئے بچے کو چپ کرا دوں، اس کے بعد ناشتہ بھی بن جائے گا۔ نہ بھائی نہ، ان بن ماں کے بچوں کا ذرا جو خیال ہو۔ ادھر شوہر کام کے لیے نکلا، ادھر اپنے پیٹ کی فکر پڑ گئی۔
شادی سے پہلے تو ماں نے بڑی گارنٹیاں دی تھی کہ بچوں کو ماں کا پیار دے گی، مگر نہ بھائی نہ، دشمن بھی اس سے زیادہ ہی پیار کر لیتے ہوں گے بچوں کو۔ حسینہ کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ پاٹدار اور نفرت آمیز آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی بچپن کی دوست عابدہ کی تھی، جس نے صبا کا رشتہ مانگتے وقت اسے شہزادی کی طرح رکھنے کے 100 وعدے کیے تھے۔ وہ کچھ دیر تک بے جان قدم لیے وہیں کھڑی رہی، پھر آخرکار دروازہ بجا ہی دیا۔ دروازہ فیصل کے بیٹے نے کھولا تھا۔ گھر کے اندر کا منظر بھی عجیب تھا، بچے ادھر ادھر کھیل رہے تھے، عابدہ تخت پر مہارانی بنی بیٹھی تھی اور صبا کچن کے باہر پھیلے ہوئے میلے برتنوں کے پاس بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی۔ برتنوں کا ڈھیر دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ سب گھر والے ناشتے سے فارغ ہو چکے ہیں، یعنی صبا کو سب سے آخر میں ناشتہ کرنا نصیب ہوا تھا، اور اس پر بھی عابدہ نے اسے 1000 باتیں سنائی تھیں۔ حسینہ نے یہ سوچا تو اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ صبا نے ماں کو دیکھا تو اس کا مرجھایا ہوا چہرہ کھل گیا، جبکہ عابدہ حیرت سے بولی، حسینہ خیریت تو ہے، اتنی صبح صبح؟ حسینہ نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی توجہ بیٹی کی طرف تھی۔ اسی وقت فیصل کا سب سے چھوٹا بیٹا، جو ابھی صرف 2 سال کا ہی تھا، اس نے واش روم جانے کا شور مچایا تو صبا ناشتہ چھوڑ کر اسے لیے واش روم کی طرف بھاگی۔ صبا کا یہ حال دیکھ کر حسینہ کو بڑا دکھ ہوا۔ مجھے اپنا بی پی چیک کرانے جانا ہے، تم بیٹھو صبا سے باتیں کرو۔ عابدہ جو سوچ رہی تھی کہ اتنی جلدی صبا کی زندگی کی حقیقت حسینہ پر واضح نہیں ہونی چاہیے تھی، اب بہانے سے حسینہ سے ہاتھ ملا کر وہاں سے کھسک لی، جبکہ حسینہ خاموشی سے صبا کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ 10 منٹ بعد صبا آئی تو ماں سے لپٹ کر رو پڑی، ہائے اماں، میں تو بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ عابدہ خالہ تو بڑی چلاک عورت نکلی، ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہے، ہر بات میں روک ٹوک اور ہر کام میں عیب نکالتی رہتی ہے، اوپر سے پوتا پوتی پر سانپ بن کر بیٹھی رہتی ہے، ذرا تیز آواز میں بھی بات کر لو تو سوتیلی ماں ہونے کے طعنے دیتی رہتی ہے، میں تو تنگ آ گئی ہوں۔ حسینہ نے بیٹی کو خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کیے اور پھر تسلی دیتے ہوئے بولی، دفع کر ان لوگوں کو، اپنے شوہر کو اپنا بنا، ان لوگوں کی باتوں کو زیادہ دل پہ مت لگا، اس بڑھیا کا کیا ہے، آج ہے کل نہیں، سب کچھ تو میری بیٹی کا ہی ہے۔ فیصل کا بتا، وہ تو ٹھیک رہتا ہے نا تیرے ساتھ؟ حسینہ کے دل میں بیٹی کی خوشیوں کی ایک امید ابھی باقی تھی، اس نے اسی امید کے تحت پوچھا تو صبا کے چہرے پر دکھ بھرے آثار مزید گہرے ہو گئے۔ فیصل تو ماں سے 2 ہاتھ آگے ہیں، شادی کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے صرف میری ذمہ داری ہیں، ان کا ہر کام میں اپنے ہاتھوں سے کرتی ہوں، مگر اس کے باوجود کبھی مجھ سے خوش نہیں ہوتے، کبھی شکوہ کروں تو باتیں سناتے ہیں، صاف کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ شادی اپنے بچوں کی خاطر کی تھی، ورنہ انہیں شادی کی کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ ان کے دل میں آج بھی ان کی پہلی بیوی زندہ ہے، اور دوسری شادی کر کے نہ خود کو اس کا مجرم سمجھتے ہیں۔ انہیں بیوی کی نہیں بلکہ ایک ملازمہ کی ضرورت تھی جسے پیسے بھی نہ دینے پڑے، اس لیے مجھ سے شادی کی ہے۔ یہ کہہ کر صبا رونے لگی۔ حسینہ، جس کا اپنا دل بہت برا دکھا تھا، اسے تسلی دلاسے دینے لگی اور بولی، پریشان نہ ہو میری بیٹی، سسرال میں شروع کے چند سال گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد سکھ مل جاتا ہے، کچھ یہ لوگ تجھے سمجھ جائیں گے اور کچھ تو ان لوگوں کو سمجھ جائے گی، فکر مت کر اور اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کے رہ۔ اپنے سارے دکھڑے سنانے کے بعد صبا کو کوئی دوسری بات سجھائی دی تو بولی، چھوڑو اماں یہ سب باتیں، بھائی بھابھی اور چھوٹے کا بتاؤ، سب کیسے ہیں؟ صبا نے اس انداز سے پوچھا کہ حسینہ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ دور رہ کر صبا کو اپنوں کی قدر ہو گئی ہے۔ کچھ دیر مزید باتیں کرنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ شہزاد نے سارا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے پاکستان ٹور پر لے کر جائے گا، اب وعدہ نبھانے کا وقت قریب آیا تو سارا بہت خوش تھی۔ وہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی کہ فیصل صبا اور چھوٹے 2 بچوں کو رہنے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ سارا نے آج کافی دن بعد صبا کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے اور چہرہ بھی بہت کمزور لگ رہا تھا۔ وہ دور سے اسے دیکھ کر ملنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھی تو صبا بھی زندگی میں پہلی بار بڑی گرم جوشی سے سارا سے ملی۔ آج پہلی بار وہ مسکرا کر سارا سے بات کر رہی تھی۔ حسینہ بھی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور دوپہر کے کھانے کا اچھا خاصا مینیو سارا کو بتا دیا۔ سارا کھانا بنا رہی تھی جب صبا اس کے پاس کچن میں چلی آئی اور بولی، میں جانتی ہوں کہ میں آپ کی مجرم ہوں، ہم کسی کو تکلیف دیں تو قدرت ہمیں اسی بات کی سزا دیتی ہے، جیسے میں مکافات عمل کی چکی میں پس رہی ہوں، پلیز
مجھے معاف کر دو سارا بھابھی۔ یہ کہہ کر صبا زارو قطار رونے لگی۔ سارا نے اسے گلے لگا کر پیار کیا اور اسے اس بات کا یقین دلایا کہ سارا کا دل اس کی طرف سے بالکل صاف ہے۔ حسینہ دروازے میں کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس نے سوچا موقع اچھا ہے، سو اس نے بھی آگے بڑھ کر سارا سے معافی مانگی تو اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نند اور ساس کو گلے لگا لیا۔ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتی تھی کہ رشتوں کو محبت اور درگزر سے نبھانا چاہیے، ورنہ ہاتھ خساروں کے اور کچھ نہیں آتا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔